السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سورہ سجدہ کا پہلا رکوع پڑھیں گے۔ آئیے اس لفظ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ مد کون سی مد کہلائے گی۔ یہ ہم نے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ اس مد کو مد لازم کہیں گے۔ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ الف لام میم تنزیل الکتاب۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم یہاں پر اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دیں گے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہاں پر حروف مدہ کے بعد یعنی یا مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، تو یہاں پر مد عارض ہوگی۔ یاد رہے، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب بھی سکون عارضی ہو یعنی ہم وقف کی وجہ سے کسی حرف کو ساکن کریں تو وہاں پر ہم مد عارض کرتے ہوئے لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ ام یقولون افتراہ۔ یہاں پر وقف جائز کی علامت ہے جیم۔ غور کیجیے گا، اس جیم پر ہم نے وقف کرتے ہوئے اس ہا کو ساکن کر دینا ہے یعنی جزم سے بدل دینا ہے۔ یہ سوشا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالی ہے، یہاں پر ہم نے کچھ بھی ادا نہیں کرنا بلکہ را ہا کھڑی زبر را پڑھتے ہوئے وقف کر دیں گے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک۔ میم نون را زیر یہ والی ملائیں گے تو لفظ بن جائے گا مر ربک لتنذر قوما۔ میم نین دو زبر مم کی آواز دیں گے۔ قوما یہ مد جو ہے مد منفصل کہلاتی ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ ما اتاہم من، اس نون کو ہم اس نون میں مدغم کر دیں گے، تو اس کی آواز ہم اس کے ساتھ مدغم کر دیں گے۔ من نذیر، یاد رہے میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں اور یہ غنہ آنی کہلاتا ہے۔ من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى۔ یاد رہے یہاں پر ہم نے غنہ زمانے کی آواز دی ہے اور یہاں پر غنہ آنے کی آواز دی ہے۔ جو غنہ ہونے میں کسی کا محتاج ہو وہ غنہ زمانی کہلاتا ہے، اور جو غنہ ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو وہ غنہ آنی کہلاتا ہے۔ آئیے اب اس کو دوبارہ ادا کرتے ہیں۔ ایام ثم استوى، یا خالی ہے یہاں پر اس کو نہیں ادا کریں گے۔ علی العرش،
یہاں پر یاد رہے عین، را اور شین کو ہم زبر کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، عرش لفظ بن جائے گا۔ یہاں پر زیر کو ہم وقف کی وجہ سے جزم سے کنورٹ کریں گے تو یہ لفظ بنے گا عرش۔ ما لکم من دونہ، من، یہاں پر یہ دیکھیے، یہاں پر پھر غنہ آنے کی آواز دیں گے اور اس میں غنہ زمانے کی آواز ہوگی۔ ما لکم من دونہ، اب اس نون کو ہم نے اس واو کے ساتھ مدغم کر دینا ہے، یعنی اس کو اس میں ضم کر دیں گے ہم، تو یہ واز بن جائے گا میم نون واو زیر میوں، میوں ولی ولا شفیع۔ یا مدہ ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہے۔ یا مدہ کے بعد سکون عارضی وقف کی وجہ سے دو زیر کو ہم نے جزم سے کنورٹ کرنا ہے، تو یہ لفظ بنے گا شفیع، یعنی ہم نے یا مدہ جو ایک الف کھینچنا تھا سکون عارضی کی وجہ سے مد عارض کرتے ہوئے ہم نے اس کو کم سے کم دو الف کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آئیے آگے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ افلا تتذکرون، سیم وہی قاعدہ ہے کہ یہاں پر ہم نے یا مدہ کے بعد سکون عارضی کیا تھا، یہاں پر واو مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، یعنی دو زیر کی تنوین کو ہم وقف میں جزم سے کنورٹ کرتے ہیں، ایک زبر کی حرکت کو ہم نے وقف میں جزم سے کنورٹ کرنا ہے۔ آئیے تلاوت آگے شروع کرتے ہیں۔ یدبر الامر من السماء، یہاں پر غور کیجئے گا، الف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل کہلائے گی۔ من السماء إلى الأرض، إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم۔ زا کو ہم نے را کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، زا را پیش زر، یہ الف اور لام دونوں سائلنٹ ہوں گے۔ یہاں پر یا مدہ یعنی یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، یا مدہ کے بعد ہم نے میم کی پیش کو ہم نے وقف میں جزم سے کنورٹ کرنا ہے۔ یاد رہے لام الف کی جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں اس علامت پر وقف نہیں کر دیتے، لیکن یہ اگر آیت کے اوپر ہو تو آئمہ قرہ میں اس کا اختلاف ہے کہ یہاں پر وقف ہو یا نہ ہو، لیکن ہم یہاں پر وقف کریں گے کیونکہ آئمہ کرام کا اس میں یہ بھی موقف ہے کہ یہاں پر وقف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس الف کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ یاد رہے جب بھی الف کے بعد لام آتا ہے، جب بھی الف کے بعد لام آتا ہے اور وہ مشدد ہو تو پھر یہاں الف پر ہم زبر لگا کر پڑھیں گے۔ الف کے بعد جب بھی لام آئے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، الف پر زبر لگا کر پڑھتے ہیں، یہ بن جائے گا حمزہ لام زبر۔ یہ زبر جو ہوگی یہ عارضی ہوگی، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، حمزہ اس وصلی کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، الذی، زال یاد دی کے بعد
حمزہ دوسرے کلمے میں ہے مد منفصل ہوگی، یہ مد منفصل کہلائے گی. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان. خا لام زبر خل، قاف لام زبر قل. خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة تعمیم دو زیر تم میم نون میم زیر میم نہین ثم سواہ. یہ سوشا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر نیچے کوئی علامت نہیں ہے، نہ ہی نقطہ ہے، تو ہم اسے بھی نہیں پڑھیں گے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ. یاد رہے ہا اور ہا میں فرق ہوتا ہے، اس کے فرق نہ کرنے سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے معنی بدلیں گے تو ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں معنی کفریہ ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی ادائیگی اس طرح کریں گے من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. گول تا کو وقف میں ہم نے ہا ساکن سے بدلنا ہوتا ہے. والافئدہ قلیلا ما تشکرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم کافرون. یاد رہے نیم ساکن کے بعد جب بھی حرف با آتا ہے تو ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں. یہاں پر قاعدہ ہوتا ہے اخفاء شفوی. ہم بلقاء ربهم کافرون. قل يتوفاكم ملك الموت ما لا کل. کاف کو لام سے ہم ملائیں گے، کاف لام پیش کل. يتوفاكم ملك الموت. اس تا کی زیر کو ہم اس لام سے ملائیں گے. موت الذی وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون. الحمدللہ عز وجل ہمارے 14 رکوع 21ویں پارے کے مکمل ہوئے اور سورہ سجدہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا. آج ہم نے 11 آیات کی تلاوت سیکھی ہے. مالک کریم پروردگار جل شانہ ہم سب کو قرآن کریم صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ایک بہن جو ہمارا چینل دیکھتی ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا صدقہ انہیں صحت اور تندرستی والی نیکیوں بھری لمبی زندگی عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔